السلام علیکم۔ 17 اکتوبر 2023 کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں اور پچھلے 10-11 سیشن کا تذکرہ بھی ہم پچھلے دنوں سے کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کا سیشن آغاز کے ساتھ ہی 49,895 کے لیول کو اچیو کر چکا تھا، جو کہ آج کا ٹارگٹ تھا زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ لوگوں کو میں نے آج کی مڈ ڈے کال میں ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ یہ لیول جو ہے 49,528 بڑا اہم ہے۔ بے شک 49,317 کا لو لگ چکا تھا جب مڈ ڈے کال دی گئی، مگر میں نے کہا تھا آپ کو کہ اگر 528 کے اوپر مارکیٹ رہتی ہے تو وہی 1:30-2 بجے کے بعد مارکیٹ جو ہے کچھ پوائنٹ مزید گین کر لے گی، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے تو مارکیٹ 100 پوائنٹ پلس تھی اور مارکیٹ 238 پوائنٹ پلس بند ہو گئی۔ تو مارکیٹ نے اپنی جو ایفرٹس ہیں بلز کی ان کو برقرار رکھا، اور اسی لیے اس 49,528 کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا مڈ ڈے کال میں۔ میں نے آپ کو ایک اور آڈیو اپڈیٹ دی تھی، اور اس میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو ویکنڈ پہ گولڈ کی کال اپڈیٹ ہوئی ہے اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس میں آپ کو والیٹیلٹی بینڈ اور ایگزاسشن پاسبلٹی پر سمجھایا ہے۔ تو چاہے آپ کموڈیٹیز میں ٹریڈ کریں نہ کریں، ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ سیکھنے کی بات ہے، تو اس کو ضرور سنیے، آپ کے لیے مددگار رہے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں 2 اکتوبر سے آج تک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے اور دیے گئے اہداف کو آرام سے ٹیسٹ کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ چلتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ پہ۔ تو جو لوگ، اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ دوبارہ سے مارکیٹ میں نئی بائنگ کی تیاری کریں، کیونکہ سپٹمبر پورٹ فولیو آلریڈی آپ کو دکھا دیا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے پوسٹ کروا دیا اور آپ لوگوں کو بھی دیا ہے کہ دیکھ لیں اس میں ٹارگٹس کیسے اچیو ہوئے ہیں اور کتنے سٹاک ایسے ہیں جو ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے۔ اگر آپ نے سپٹمبر پورٹ فولیو کو دیکھا ہو تو سپٹمبر پورٹ فولیو میں ہم نے آپ کو ایک فگر اور دکھائی ہے کہ ودن اے منتھ اور منتھ اینڈ ہاف، کیونکہ ویسے تو پورا پورٹ فولیو 2 مہینے کا بنتا ہے، مگر زیادہ تر بائنگ ایسے ہوئی ہے جو مہینہ اور 1.5 مہینے پر محیط ہے، اور مختلف اسٹاک نے مختلف پرفارمنس دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ٹارگٹ تھے وہ تقریباً منیمم 11% اور زیادہ سے زیادہ 32% تک گئے ہیں، اور اگر اب تک کے ہائی دیکھیں تو پھر میرے حساب سے 40% سے 12-13% تک ہم نے اچیو کیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم ایوریج ڈاؤن کریں تو 20% کا جو ٹارگٹ تھا پورٹ فولیو نے اچیو کیا ہے۔ اب یہ آپ کے سلیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو تو جانتا ہوں جنہوں نے اس کو بڑا ریلیجیسلی فالو کیا ہے، اسپیشلی آغا کی 3 انٹریاں بنی تھیں، اور اگر تینوں انٹریز کا ہم ٹوٹل کریں تو تقریباً 64% آغا نے موو کیا ہے۔ اب 64% میں سے اگر آپ نے 30% بھی اچیو کیا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپٹمبر پورٹ فولیو تو مالک کا بہت احسان ہے، پچھلے پورٹ فولیوز کی طرح اچھے پروفٹ میں بند ہو گیا۔ اب آپ کو ہم نیا پورٹ فولیو دیں گے اکتوبر کے اینڈ میں، اور پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس کا نام اکتوبر پورٹ فولیو رکھیں گے، مگر اب چونکہ اکتوبر کم و بیش آدھا ہو گیا ہے تو اب اس کا جو پیریڈ ہوگا وہ کہاں تک جاتا ہے، وہ جب ہم اس پہ کام کر رہے ہوں گے تب ہمیں پتہ لگے گا، تو شاید ہم اس کو نام دسمبر یا نومبر پورٹ فولیو دیں۔ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ کو اگر کوئی کمی ہے آپ کی ٹریڈنگ میں تو آپ کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ کوئی سوالات ہیں
کیونکہ ٹریڈنگ سیکھنا تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کال کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسٹاک کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے. اس کے لیے ہم ایک زوم سیشن کریں گے. اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو 0345619043 پر رابطہ کر سکتا ہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی. یہاں پر میں نے بولڈ فونٹ میں لکھا ہے کہ ہولڈ آن اینڈ بی کیئرفل. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل 2 اکتوبر سے آج 16 اکتوبر تھی، مارکیٹ مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے. 11 کنسسٹنٹ سیشن ہم نے دیکھ لیے ہیں. تو اب ہمیں اپنی رسک مینجمنٹ کو بڑھاتے جانا چاہیے. بے شک مارکیٹ کا ٹرینڈ شدید بولش ہے، ہمیں بولش رہنا چاہیے، آپٹمسٹک رہنا چاہیے، مگر رسک مینجمنٹ کو بڑھاتے جانا چاہیے. کیونکہ مارکیٹ کا جو نیچرل بیہیویئر ہے وہ اسٹریٹ لائن کی شکل میں اوپر نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا. اگر مارکیٹ بلش بھی ہو تو وہ اپنی اپروپریٹ کریکشن لیتی ہوئی اوپر جاتی ہے. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر مارکیٹ سے زیادہ کمانا ہے. اس نقطۂ نظر سے کیئرفل رہنے کی بات کی گئی ہے کہ اگر مزید اب اس میں اس کو تیزی کرنی ہے تو 49,895 کے اوپر ہم کو جا کے والیوم جنریٹ کرنے پڑیں گے. آج میں نے مڈ ڈے کال میں یہ بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ نے 49,895 کے آس پاس اور نیچے کافی والیوم جنریٹ کیے ہیں جو تھوڑا سا وریسم سچویشن کریٹ کرتی ہیں کہ کیا یہاں پر سیلنگ تو نہیں ہوئی ہے. اب یہ کنفرمیشن کیسے ہوگی سیلنگ کی؟ یہ کل ہو جائے گی کہ اگر کل مارکیٹ 49,895 کے اوپر والیوم جنریٹ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مارکیٹ ابھی اپنی ان ایفرٹس کو جاری رکھے گی، بولٹ ریزیوم کریں گے اور مزید اوپر جائیں گے. ویسے تو میرا آپٹمزم 49,785 کے اوپر برقرار ہے کہ اگر مارکیٹ کل اس لیول کے نیچے نہیں ٹریڈ کرتی تو مارکیٹ میں آپٹمسٹک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر مارکیٹ کچھ ایگزاسٹ کرتی ہے، یعنی کہ 49,785 کے نیچے بھی ٹریڈ کرتی ہے، تو میں آپٹمزم رکھوں گا، صرف اسٹریٹجی کو تھوڑی سی تبدیل کروں گا. اور وہ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ جو میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ایگزٹ لی ہے، اب میں اپنے پورٹ فولیو کو یا اپنے اسٹاکس کو تبدیل کروں گا یا ان اسٹاک کی طرف آؤں گا جو ابھی پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ان کو میں پھر انڈیکس کے ساتھ بائنگ آن ڈپ کر لوں گا. مارکیٹ کے اندر 49,221 والا لیول جو 200 کا ایریا ہے اور 48,987 کا ایریا، یہ دو وہ لیول ہیں جس کے نیچے اس میں ایگزاسشن کنفرم ہوتی ہے یا پروفٹ ٹیکنگ شروع ہو سکتی ہے. اس سے پہلے تک مارکیٹ کسی بھی ٹائم ریکور کر سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ تقریباً آپ کے سامنے ہوگی 49,731 کی ہے، یعنی کہ 500 پوائنٹ کی دوری تو یہ سیدھی بنتی ہے. اس کے باوجود 500-600 پوائنٹ کا بینڈ وتھ جو ہے چونکہ بڑا ہو چکا ہے، تو ہمیں یہ ٹالرنس رکھنی پڑے گی کہ مارکیٹ کو کنفرمیشن کرنے کے لیے بیئرس کی انٹری کی کم سے کم اتنے پوائنٹ جو نیچے جانا پڑے گا. 200-300 پوائنٹ نیچے جانا مارکیٹ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی شارپ موو بنے گی بھی تو ریکور کر لے گی. اگر آج کا لو دیکھیں آپ تو آج کا لو 317 کا ہے، 317 کا لو ہے اور 731 کی کلوزنگ ہے. اگر ہائی دیکھیں تو 895 کا ہے، یعنی کہ 900 سے 300 600 پوائنٹ کی موو ہے یہ. یعنی کہ مارکیٹ اپنے ہائی سے 919 سے 317 آتی ہے، تو یہ سیدھے 600 پوائنٹ کی کریکشن کہہ سکتے ہیں اس کو. اور پھر 600 پوائنٹ نیچے آ کے 731 پہ بند ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ 415 پوائنٹ مارکیٹ ریکور کرتی ہے، 600 پوائنٹ کریکٹ کرتی ہے اور 400 پوائنٹ اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سینیریو بھی ساتھ ہے. مگر جب مارکیٹ کا بینڈ وتھ بڑا ہو تو اتنے پوائنٹ کے اندر مارکیٹ کا اوپر نیچے ہونا ابھی اس بات پہ پوائنٹ نہیں کر رہا کہ کیا مارکیٹ ریزیوم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کے لیے ہمیں ایک آسان آپ کو طریقہ بتا دیا کہ 49,895 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے
تو پھر کریکشن ختم ہو جائے گی، کوئی اس کے چانسز نہیں ہوں گے، مارکیٹ مزید اوپر چلے جائے گی۔ آپ 50,000 کے اوپر جا کے ٹریڈ کریں گے، اور 50,000 کے اوپر اگر ٹریڈ کریں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ 50,325 385 ہو سکتا ہے۔ تو مارکیٹ تو بلش ہے، مگر ان ٹریگرز کا اگر خیال کریں گے تو آپ کو نئی انٹریز کا موقع ملے گا، کیونکہ آپ پرانی انٹریز میں اگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ایگزٹ لے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کل میں نے بڑے واضح طور پہ بتایا تھا، بلکہ ایک دو ممبر ایسے بھی ہیں جن کے پورٹ فولیو بڑے بڑے تھے اور کافی سارا مال ان کے پاس تھا، تو ان کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ کن اسٹاکس میں کہاں پہ نکلنا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھا ہے تو انہوں نے آج کی مارکیٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اب 11 مسلسل سیشن کے بعد جو یقینی طور پہ بلز کی طاقت پہ پوائنٹ کرتے ہیں، اور جتنے پوائنٹ ہم نے گین کر لیے ہیں مارکیٹ میں، اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ مارکیٹ نے کتنے پوائنٹ گین کر لیے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 46,200 لے لیں۔ اگر آپ 46,200 لے لیں اور آج کا ہائی لے لیں، آج کا ہائی جو تھا 919 تھا، تو 46,200 میں سے نکالیں تو 3,719 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے۔ تو اگر 3,719 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے تو اس میں تھوڑا بہت کریکشن تو بنتا ہے نا، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 1,000 پوائنٹ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے مارکیٹ کے لیے، اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے 1,000 پوائنٹ لے تو ہم کیوں انتظار کریں کہ 1,000 پوائنٹ نیچے تک ہم مال لے کے بیٹھے رہیں گے؟ مال نکالیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں، اور یاد رکھیے اگر مال نہیں نکالیں گے تو اس مارکیٹ میں پروفٹ بھی نہیں کریں گے۔ مال نکالیں گے تو نیا مال ملے گا، نئی انرجی ہوگی، نیا جوش اور جذبہ ہوگا، نیا پروفٹ ہوگا۔ ورنہ پھر آپ پرانے مال کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کو صرف یہی ملے گا کہ اوپر نیچے مارکیٹ ہوتی رہے گی، پھر اچانک آپ کی امیدیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ تو 4,000 پوائنٹ نیچے آ گئی، تب آپ پھر بیٹھ کے پچھتاؤ گے۔ تو اس لیے ایگزٹ ضرور لیں۔ ایگزٹ لینے سے آپ مارکیٹ سے ٹوٹل باہر نہیں ہوتے، مارکیٹ میں اور اپرچونٹیز مل جاتی ہیں نئے اسٹاکس میں انٹر ہونے کی۔ تو بہرحال کنکلوژن یہی ہے کہ 895 کے اوپر والیوم بنا تو مارکیٹ میں پھر دوبارہ تیزی کا ایک ویو بن سکتی ہے، اور اگر مارکیٹ 785 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو لمیٹڈ ایگزاشن جب تک 49,200 کا ایریا برقرار ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیابی سے ٹریڈ کریں گے اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔